الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، پاک پروردگار نے انسان کو جسم عطا فرمایا اور عقل خرد عطا فرمائی، عقل و شعور اور احساس اور ادراک، سمجھ بوجھ عطا فرمائی. بہت سے جانور ہیں جو بہت سی چیزوں میں انسان سے بہت آگے ہیں. سونگھنے کے معاملے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ جہاں مشینری کمزور پڑ جاتی ہے وہاں پر کتوں کا استعمال کر لیا جاتا ہے. اگر کہیں کوئی دانہ دو آپ ڈال دیجئے تو دیکھیے کس تیزی کے ساتھ چیونٹیاں اس کی طرف لپک پڑیں گی. آسمان کے اوپر شکرا اور باز اور عقاب اور چیل جو بہت اونچائی کے اوپر پرواز کر رہے ہوں اور نیچے جنگلات میں چھوٹا سا جانور ہوتا ہے تو وہاں اس کو دکھ جاتا ہے، اس کی نظر کتنی تیز ہوتی ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، بہترین انسان ہے، بادشاہ اور سلطنت یہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہ بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جن کے برابر یہ دوڑ نہیں سکتا. تو بہت سی چیزوں کے اندر جانور انسان سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے جو عقل و شعور، ادراک، احساس، جو سمجھ بوجھ، جو بولنا، اپنے دلی جذبات کا زبان کے ذریعے سے دوسرے کو سمجھا دینا انسان کے اندر ہے، وہ دوسرے جانوروں میں نہیں ہے. انسان کے دل میں جو تخیلات آتے ہیں، انسان اگر چاہے تو اپنے ذہن میں آنے والے تصورات کو، خیالات کو اپنی زبان کے ذریعے سامنے والے کو بتلا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، لیکن جانور ایسا نہیں کر سکتے. پروردگار عالم نے انسان کو دو طرح کے احکامات عطا فرمائے ہیں، ایک جسمانی جیسا کہ نماز ہے، جیسا کہ روزہ ہے، اور دوسرے مالی. مال کے اعتبار سے بھی انسان کے اوپر عبادت فرض ہے. اس کی قسمیں ہیں، کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی وہ عارضی طور پر لازم ہو جاتی ہے، کبھی فرض عین ہو جاتی ہے، کبھی کفایہ ہو جاتی ہے، کبھی وہ نفل رہتی ہے. اللہ تعالی شانہ نے زکوٰۃ کے ساتھ متعدد مقامات پر قرآن حکیم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان فرمایا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. حضور پاک علیہ السلام نے احادیث میں جہاں ارکان اسلام کو گنوایا اور شمار کروایا اور بتلایا، وہاں پر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، ماہ مبارک کے روزے رکھو، سال بھر میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، مقدر ہو تو حج کرو. زکوٰۃ کے معنی ہے صاف شفاف کر دینا، صاف ستھرا کر دینا. زکوٰۃ دو اعتبار سے پاک کرتی ہے. جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ مال عند اللہ پاک ہو جاتا ہے. یہ جو اپن لوگوں میں بہت سے حضرات نے، بہت سے صوفیوں نے، سنتوں نے ایک سندیش دیا اور بتلایا کہ صاحب اپنے پاس میں کچھ بھی نہیں رکھو، پیٹ بھی ہلکا رکھو، جیب بھی خالی رکھو. مذہب اسلام نے اس کی تائید نہیں کی ہے. دین اسلام میں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کروڑ ہیں یا اربوں روپیہ ہے یا کھربوں روپیہ ہے، آپ تو اس میں سے 2.5% 40% زکوٰۃ کے نام پر عبادت کے طور پر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی نیت سے مستحقین کو، غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو، محتاجوں کو دے دو. اب اگر آپ کروڑ پتی ہیں یا کھرب پتی ہیں تو اسلام کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. قرآن حکیم فقیر بن جانے کا تو نہیں کہہ رہا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس نصاب کے اوپر ہے، نصاب کے برابر ہے، تو آپ اس کا 2.5% 40% سے نکال دیجیے. تو زکوٰۃ جہاں اللہ تعالی شانہ نے جو احکامات دیے ہیں، اگر آپ حضرات غور سے دیکھیں تو حکم کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے اس پر چوچرا نہ کرے. مثلاً ایک باپ ہے جو اپنے بچے کی پیدائش سے لے کر کے اور جوان کر دینے تک ہر اعتبار سے قربانی دیتا رہا. اس نے اپنے بیٹے کو کوئی کام، کوئی حکم دے دیا کہ بیٹا ایسا کرنا، اب اگر وہ چون چرا کرے تو باپ کو تو احساس ہوگا. اصل تو یہ ہے آقا کا حکم غلام کو اگر دیا جائے تو غلام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کہے کہ کیا ملے گا مجھے اس پر، اور نہیں کروں گا تو کیا کر لو گے. یہ غلام کا کام نہیں ہے. غلام کا کام تو یہ ہے کہ جو حکم میرے آقا بسر و چشم
تو اللہ تعالیٰ شاہ نے حکم دیے، اور حکم دینے کا مقتضی یہ تھا کہ انسان اللہ سے یہ آنکھ اٹھا کر بھی یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار اگر میں کروں گا تو مجھے ملے گا کیا، اور نہیں کروں گا تو ہوگا کیا. لیکن قربان جائیے پاک پروردگار شاہ کی ذات والا صفات پر کہ اللہ تعالیٰ نے حکموں کے پورا کرنے کے اوپر فضیلتیں رکھی، اجر و ثواب رکھا. ایک خرچ کرنے کے اوپر 10 گنا 700 گنا. اگر کسی کے نیک جذبات ہیں، اخلاص ہے، صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے تو دکھلاوا مقصد نہیں ہے، ریاکاری مقصد نہیں ہے، دوسرے کو نیچے دکھانا، تنقید اور تذلیل اس کا مقصد نہیں ہے، اور بہت ضرورت کے اوپر کر رہا ہے، مستحق کو دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کا 70,000 گنا کر دے. جو بھی کر دے وہ پروردگار کے ذات کے اوپر مبنی ہے. اور اگر کوئی آدمی حکم الہی کو پورا نہیں کرتا تو پھر قرآن پاک میں یہ بھی بتلا دیا یوم یحمى علیہا جباہہم، کہ جو لوگ مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے جبکہ پروردگار نے ان کو مالوں سے دولت سے نوازا ہے، تو میدان محشر میں ان کا سونا چاندی تپا کر کے اور گرما کر کے ان کی پیشانیوں کو پر داغ دیا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر داغ دیا جائے گا، اور ان کی پیٹھ پر کمر پر داغ دیا جائے گا. مفسرین نے لکھا کہ اگر کوئی ضرورت مند آیا، کوئی حاجت مند آیا، اور حاجت مند نے آ کر کے کہا کہ بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میرے مدد کر، میں ضرورت مند ہوں، پریشان حال ہوں، تنگست ہوں، محتاج ہوں. تو اب انسان بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پیشانی کو اس کو دیکھتے ہی بل لے لیتے ہیں. قرآن پاک نے کہا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے میدان محشر میں ان کا سونا چاندی گرما کر کے اور تپا کر کے ان کی پیشانی کو اتار دیا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے پیشانی پر بل دیا تھا. اس کے بعد فقیر نے، محتاج نے دوبارہ ذرا اصرار کے کہہ دیا کہ کچھ دے دو، تو اس کی طرف پہلو کہیں کر لی، اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تو پہلو کے اوپر داغ دیا جائے گا. تیسری مرتبہ اس نے کہا تو پیٹھ پھیر لی تو پھر پیٹھ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ شانو زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں کو جس طریقے سے اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ شانو کے ہاں اب سزا بھی ہے، عذاب بھی ہے. زکوٰۃ یہ اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب بھی الگ طرح کا ہے، سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، مویشیوں کا نصاب الگ ہے، پیداوار کا نصاب الگ ہے. پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام کے حیات طیبہ میں آج سے 1439 سال پہلے یا 1400 سال پہلے جو دستور تھا، جو رواج تھا، حضور پاک علیہ السلام جس شریعت پر، جس قانون پر امت کو ڈال کر گئے، قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا. چنانچہ اب عرض کر دوں کہ اگر کسی آدمی کے پاس میں سونا ہے اور 7.5 تولہ سونا ہے، یعنی کہ 87 گرام اور 335 ملی گرام، تقریباً 87.5 گرام یعنی 7.5 تولہ سونا 12 گرام والا، اگر وہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اگر سونا ہے، سونے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ سونا 7.5 تولہ سے کم ہے، چاہے وہ 1 لاکھ کا ہو کہ 1.5 لاکھ کا ہے کہ 2 لاکھ کا ہے، اگر وہ 7.5 تولہ سے کم ہے، اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، اس کے پاس میں مال تجارت ہے، روپیہ نقد پیسہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس میں کوئی خرید کر کے بیچنے کے لیے مکانات اور پلاٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی، اس لیے کہ نصاب برابر سونا نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس میں چاندی ہے اور چاندی کے سوا کچھ نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، تو اس صورت میں 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یعنی 631 گرام چاندی اگر کسی کے پاس میں ہے، تب اس پر زکوٰۃ بنتی ہے. اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں بنتی. تو سونے کا نصاب ہوا، دوسرا چاندی کا نصاب ہوا. بعض رات کو یہاں یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ صاحب سونا تو اتنے لاکھ کا بن رہا ہے اور چاندی تو اتنی سی کی بن رہی ہے، اس کا کیا جوڑ ہے؟ تو اس لیے میں نے اس سے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 7.5 تولہ سونا جتنی چاندی میں آتا تھا وہ لگ بھگ 52.5 تولہ ہوتے تھے. اب یا تو یہ کہہ لیجیے کہ اس زمانے کے اندر چاندی سستی بہت ہو گئی، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس زمانے کے اندر سونا مہنگا بہت ہو گیا. بہرحال اس زمانے میں اگر کوئی آدمی 7.5 تولہ سونے میں جتنا سامان خریدتا تھا وہ 52.5 تولہ چاندی میں اتنا تقریباً آتا تھا. اب چاہے نصابی ان کی قیمتوں میں اتنا ہی فرق ہو جائے، لیکن قیامت تک شریعت میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا، یہی حکم رہے گا. اگر کسی آدمی کے پاس میں مال تجارت ہے تو مال تجارت میں اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا جو چاندی کا نصاب کہلاتا ہے، یعنی 26,000 کچھ روپے بنتے ہیں. آج کے تاریخ میں جس دن آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہو اس دن چاندی کا جو بھی بھاؤ قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے
تو 26,000 کچھ روپیہ بنتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس میں کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کر کے جوڑ کر کے چاندی کا نصاب لگایا جائے گا۔ 26,000 سے اوپر کا بیٹھ رہا ہے تو اس صورت کے اندر اس پر زکوٰۃ فرض مانی جائے گی ورنہ نہیں مانی جائے گی۔ بہت سے مزدورات کے پاس، خواتین کے پاس میں سونا بھی ہوتا ہے، کچھ چاندی بھی ہوتی ہے، اور عام طور پر اگر ان کے مان لیجئے کہ مرد، ان کے باپ یا ان کے شوہر یا ان کے جوان بیٹے وہ کمزور مالی حالت کے اندر ہے، ان کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکیں، تو ایسے خواتین کے پاس اگر سونا تھوڑا سا ہے اور چاندی بھی اگر ایک کی بھی ہے تو اس صورت میں چاندی کا نصاب لگایا جائے گا۔ لہٰذا ایسے خواتین کو جن کے ہاں یہ معلوم ہے کہ ہمارے مرد تنگدست ہیں، ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی میں قدرت نہیں رکھتے، تو ایسے خواتین کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس میں سونا تھوڑا بہت ہے اور چاندی ہے تو چاندی بیچ کر کے اس کا بھی زیور بنا کر کے سونے میں تبدیل کروا لیں۔ تو چاندی ان کے پاس میں ہوگی نہیں، سونا ان کے پاس 7.5 تولہ سے کم میں رہے گا، سارا زکوٰۃ ان کو بنے گی نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تنگدستی کے اندر ہوں، لیکن بہرحال اگر کسی کی مالی حالت ماشاءاللہ اچھا ہے تو اچھی ہے تو وہ تو کرے۔ زکوٰۃ دی جائے گی۔ قرآن پاک میں مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے، جس طریقے سے نماز کے اوقات کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز آپ کہاں پڑھ سکتے ہیں، کہاں نہیں پڑھ سکتے۔ حدیثوں میں بتلایا گیا کہ اونٹ جہاں باندھے جاتے ہیں وہاں پر نماز ادا نہ کرو، غسل خانے میں نماز کو نہ پڑھو، ایسی جگہ پر نہ پڑھو کہ کوئی گزرنے والا وہاں سے گزر جائے، ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے جہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہو۔ نماز کہاں پڑھی جائے اور جماعت سے کہاں پڑھی جائے، فرض کہاں پڑھی جائے، کس وقت میں پڑھی جائے۔ جس طریقے سے نماز کے بارے میں قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتلایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، کب دی جائے، کہاں دی جائے۔ میرے بہت سے بھائی مخلص دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیک آدمی ہے، نیک نیتی ہے، وہ زکوٰۃ نکالا تو کرتے ہیں تو اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائیو زکوٰۃ نکالو نہیں، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو آپ یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے دے دیا، چاہے وہ مستحق ہوا تو نہیں ہوا، رشتہ داری کی بنیاد پہ دے دیا، چاہے معلوم ہے دل کہہ رہا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے لیکن اپنی آفت ٹال دی کہہ کر کے کہ میں ان کو دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو زکوٰۃ ادا ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں آدمی صرف کر رہا ہو وہ مصرف کرو زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے، کب دی جائے، اس صورت میں یہاں پر میں ایک مسئلہ یاد کروں کہ بہت سے لوگ مستحق، جیسے آپ نے سنا بھی 26,000 کتنے بن رہے ہیں، 26,330 روپیے بن رہے ہیں زکوٰۃ کے، 26,330۔ اب آپ خیال فرمائیے کہ جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس 26,330 روپیے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، وہ صدقہ واجبہ نہیں لے سکتا، لیکن بہت سارے عزت داروں کو ایسا دیکھا گیا ہے، بہت سی پردہ نشین خواتین کو ایسا دیکھا گیا ہے اپنی عزت آبرو لے کر کے بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں اور معصوم بچوں کے رونے تلملانے کو دیکھ کر کے آنکھوں سے اپنے رپٹے سے وہ اپنے خمار سے آنسو صاف کر لیتی ہیں، ایک ٹائم کھا کر کے جیسے تیسے رہ جاتی ہیں۔ آپ کے پڑوس میں اور آپ کے رشتہ داروں میں چاہے وہ دور پر ہے، ایک ایسا رشتہ دار ہے جس کے گھر میں چولہا پورے طریقے سے نہیں جل پا رہا، آپ جانتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار یا میرا فلاں پڑوسی ہے اور اس کی ماہانہ آمدنی تنخواہ اتنی، بے شک وہ محنت مزدوری کرتا ہے لیکن کماتا تو ہے اتنا اور خرچہ اس سے زیادہ ہے، اس پر تو آپ کو طرح سے رہ نہیں آ رہا۔ اور جو لوگ پیشہ ور فقیر ہیں، پھر ایک مسئلہ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ دعا سے تو اتنا اطمینان اور امید نہیں رکھتے جتنا کسی کی بد دعا سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی فقیر آپ کو دعا دے رہا ہے تو اس کی دعا پر تو آپ کو اطمینان ہی نہیں آ پا رہا، اور اگر کوئی بد دعا دے دے، کوئی ٹیڑھا میڑھا سا ہو، بے نمازی ہو، لمبے لمبے اس کے بال ہو رہے ہوں، 10 20 12 اس نے انگوٹھیاں پہن رکھی ہوں اور گند نائب اس کو ایک عرصہ دراز گزر چکا ہو اور کبھی وہ پاگل دیوانوں کی طریقے سے آسمان پہ دیکھ لے، کبھی دائیں طرف دیکھ لے تو سوچتے ہیں کہ پہنچا ہوا ہے اور وہ آپ سے کوئی پیسہ یا تو دے دے نہیں تو میں تیرا ایسا کر دوں گا، تو آدمی ڈر جاتا ہے، اس کو 1000 500 100 50 روپے دے دے گا۔ تو بد دعا سے تو ڈر رہا ہے، یہ کچے عقیدے کی بات ہے، یہ کوئی پکی بات نہیں ہے۔ ایک تو میرے دوستوں آج یہ پیشہ بن گیا ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے، آپ شہر میں رہتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، جانتے ہیں آج کمپلیکس کے اوپر، آج دکانداروں کے اوپر، آج چوراہوں کے اوپر باقاعدہ نامزد اس طریقے سے تے ہیں جس طریقے سے میرے بہت سے بھائی اور دوست وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تھوڑا سا خانچہ لگا کر کے، تھوڑا سا ٹھیلا ٹولیا لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے کما کے لے کے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیشہ ور لوگوں نے بھیک مانگنے کے لیے، زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کے لیے، اور بہت سے تو لمبی لمبی داڑھی رکھ لیں گے، چاہے فرض نماز بھی نہ پڑھتے ہیں، تو دیکھا کوئی دیندار میں برقع والی آ رہی ہے، اجی حج جی بھائی جی یہ کرتے، وہ بیچاری اپنے میاں سے چھپا کر کے اور اپنی افطاری
تحریک میں سے آدھا کاٹ کر کے اس کو 10-20 روپئے چلے کے. ایسا بھی دیکھا گیا کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ شو روم والے, یہ بڑی دکان والے, یہ ہزاروں کے غلے اٹھانے والے, یہ صبح 10 بجے 11 بجے بولتے ہیں, تو بہت سے ہوشیار قسم کا پیشہ ور لوگ ایسے وہ اسی وقت میں آ کے جائیں گے. آدمی سوچتا ہے یار پہلی دفعہ آیا ہے دن بھر کا, چلو اس کو تو دے دو 10 روپئے 20 روپئے. ان کے تو مزے آ گئے. وہ عزت دار لوگ جو محنت مزدوری کر کے پیٹ پال رہے ہیں, وہ تو ان کے گھر میں چولہے بھی پورے طریقے سے نہیں جل پا رہے, ان کا تو خیال ہمیں نہیں آ رہا. اور وہ پیشہ ور لوگ جن کے گھروں, اور ایسے واقعے آپ نے سنے ہوں گے کہ فلاں مر گیا فقیر, اس کی گدڑی میں سے تو اتنے لاکھ ملے, اس کے گھر میں سے اتنے ہی ملے. میرے دوستوں بہت سارے عزت دار آپ کے سے ملیں گے کہ جو بیچارے ہفتے میں شاید 1 دفعہ 2 دفعہ بڑے کا بنا کر کے شوربے کا ٹنڈے آلو ڈال کر کے کھا رہے ہیں, ان پر تو ہمیں آپ کو خیال نہیں گزر رہا. اور وہ بھیک مانگنے والے جن کے میاں کو کوئی کام نہیں علاوہ سے وہ سانڈ ہو رہے ہیں اور پڑے ہوئے کھاتے رہتے ہیں, اور ان کی لگائی اور ان کے بچے بھی, ان کی بچیاں بھی تقسیم کر لیتے ہیں مسجد کو. یہ بچہ عشاء میں فلاں میں, مغرب میں فلاں مسجد میں, اور یہ فلاں جگہ بھیک مانگ رہا ہے. تو اس لیے اس بات پر دھیان دیجیے کہ اللہ نے فرمایا حق للسائل والمحروم. پہلے رشتہ داروں کی طرف دیکھا جائے, پہلے غربا کو دیکھا جائے, مساکین کو دیکھا جائے, محلے والوں کو دیکھا جائے, جن کے بارے میں اعتماد ان کو دیکھا جائے. اور جس طریقے سے کہ آپ اپنی نمازوں کو گندی جگہ پڑھ کر کے ضائع نہیں کرتے بلکہ پاک جگہ پہ پڑھ کے ادا کرتے ہیں, اسی طریقے سے زکات ادا کرنے میں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ میں جہاں زکات ادا کر رہا ہوں وہ پروردگار قبول بھی فرما رہا ہے کہ نہیں فرما رہا. یہ